بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأن اجلس مع قوم یذکرون اللہ بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس احب الی مما طلعت علیہ الشمس وَلِأَنْ أَجْلَسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ ثَمَانِيَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ دِيَةُ كُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ اثْنَا عَشْرَ أَلْفًا۔ وعن انس ايضا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أو كما قال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر سے طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور نماز عصر سے غروب شمس تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر سے طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ لوگ جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے 8 آدمیوں کو آزاد کرانے سے زیادہ محبوب ہے، جن میں سے ہر ایک کی دیت 12,000 ہے۔ حدیث کے کلمات آپ نے سماعت کیے۔ حدیث کی تخریج کی ہے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ابو یعلا اپنی مسند میں، طبرانی المعجم الاوسط، بیہقی شعب الایمان میں، منذری ترغیب اور ترہیب میں، ہیثمی مجمع الزوائد میں، ہیثمی السنن کبریٰ میں، ابو یعلا اپنی مسند میں، حارث اپنی مسند میں، بیہقی شعب الایمان میں، ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم میں، ابن ابی شیبہ المصنف میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے دونوں احادیث کو الکنز الثمین فی فضیلت الذکر والذاکرین فصل کا نمبر ہے 37 اور فصل کا عنوان ہے الذکر افضل من الاعتاق، اللہ کا ذکر غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ راوی اس کے معروف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر سے طلوع شمس تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی مائیت کا بیان فرمایا۔ جو لوگ نماز فجر پڑھ لیں اور اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھے رہیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھیں تو ان کو حج اور عمرہ یعنی مقبول حج اور عمرے کا درجہ تو ویسے ہی دے دیا جاتا ہے۔ یہاں اور اس کا اجر بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبوبیت بیان فرمائی اور 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے، خیر میں آگے بڑھتا ہے، ایک ہماری پسند ہے، ایک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے یہ پیارا ہے کہ جو لوگ نماز فجر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اللہ کا ذکر ہے، خواہ وہ ذکر بصورت تسبیح ہو، بصورت تکبیر ہو، بصورت تحلیل ہو، بصورت بیان ہو، کہ وہ لوگ اللہ کے ذکر میں جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ مجھے جو ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جو ہے پیارا ہے۔ اب یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک تو اس میں ذکر الہی کا درجہ ہے، وہ تو سب سے بلند و بالا ہے۔ دوسرا جو چیز یہاں پر غور کرنے والی ہے وہ ہے وقت، کہ جو وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ وقت ایک تو فرشتوں کی آمد کا وقت ہے،
کہ فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں فجر کے وقت، اور دوسرا اس وقت کو قرآن کے پڑھے جانے کا جو ہے وقت قرار دیا، جیسے قرآن مجید میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو قرآن مجید ہے فجر کا، اس میں جو ہے مشہود یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اہل ایمان اس میں حاضر ہوتے ہیں، تو لہٰذا دوسرا یہ اس کا حکم ہے۔ تیسرا پھر یہ وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہر روز کے نزول اجلال سے جڑا ہوا ہے، اور نزول اجلال کی اگر آپ نے تشریح پڑھنی ہو تو حضور سیدی شیخ الاسلام کا حالیہ شب برات پر ہونے والا بیان، اس سے مراد اللہ رب العزت کی توجہ ہے، توجہ خاص، رحمت خاص، اور اس کی شان رحیمیت اور شان کریمیت اور شان مغفرت کا جو ہے وہ اپنا اس کی توجہ کا فرمانا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی خاص توجہ کے ساتھ یہ وقت جڑا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے وہی لوگ نماز فجر میں حاضر ہوں گے جو اپنے نفس سے لڑائی کریں گے، وہی لوگ نماز فجر میں حاضر ہوں گے جنہیں خوف الہی ہوگا یا محبت الہی ہوگی، جنہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کا آرام تو عارضی شے ہے، چلو اللہ کے محبت کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ چل کے آتے ہیں تو ایک ایک قدم پر نیکی اور ایک ایک قدم پر گناہ جو ہے وہ مٹتا ہے۔ حاجی بوستان صاحب جو ہم میں نہیں رہے، وہ بھی اس معمول کو جو اپنائے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے گھر سے جو ہے وہ چل کر آتے تھے، تو لہٰذا ان کی اللہ رب العزت قبر کو اس سے جو ہے روشنی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس طرح کا عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ سب کو رحمت کرم اور دوام رکھے اس میں۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی جو ہے وہ قربانی ہے، جب ساری دنیا جو ہے وہ محو خواب ہے، کیونکہ یہاں معلوم ہے آپ کو کبھی نماز فجر 3 بجے چلی جاتی ہے، کبھی 4 بجے چلی جاتی ہے، کبھی 6 بجے چلی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وقت جو نماز کا وقت بھی بدلتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ وقت بڑا سہانا ہے، بڑا پیارا ہے۔ ڈاکٹر بھی اس وقت کی تلقین کرتے ہیں کہ صبح کے وقت اٹھو اور اس کے بعد جو ہے وہ نہ سو، تاکہ تمہیں جو ہے وہ فریشنس نصیب ہو، ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، یعنی فریش ایئر انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی یعنی قرآن مجید نے کہا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ صبح کا اٹھنا جو ہے، رات کا اٹھنا نفس کو روند ڈالتا ہے اور بات بڑی سیدھی نکلتی ہے، یعنی اس وقت انسان کے ذہن میں باقی خیالات نہیں ہوتے، بالکل انسان فریش ہو کر اللہ کی طرف لو لگائے ہوتا ہے۔ اسی لیے صبح کے وقت اسکول لگتے ہیں، کالجز لگتے ہیں، تاکہ بچے فریش ہو کر ان کلاسوں میں بیٹھیں فریش دماغ کے ساتھ، اور وہ اس چیز کو جو اچھے طرح سے ازبر اور یاد کر لیں، اور یہی وقت اللہ سے لو لگانے کا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فجر کے وقت، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں جس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند بیان فرما دی کہ میری پسند یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ فجر کے بعد اٹھیں اور پھر جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے رہیں، مسجد نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ کریں، جہاں جہاں لوگ موجود ہیں، جہاں مسجد پہنچنا چاہیں تو وہ نور علی نور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا درجہ یہ ہے جو لوگ نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے 8 آدمیوں کو آزاد کرانے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی دوسرا وقت جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا، غروب تک کا وقت ہے۔ پہلا تھا یعنی فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، دوسرا ہے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی دونوں میں آفتاب کو، سورج کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، تاکہ ایک طرف تو ریبٹل ہو جائے ان لوگوں کا جو سورج کے پجاری ہیں کہ یہ اللہ رب العزت یہ دوہرا کام کر رہے ہیں، ایک تو ان کا رد کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں بھی مشغول ہیں، اور اس وقت کو پا رہے ہیں جب شام کے فرشتے، رات کے فرشتے اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لیتے ہیں، اور پھر سورج کا ڈوبنے کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ اٹھ کر فریضہ مغرب ادا کیا جائے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر الہی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذکر الہی کے ساتھ ہی رات کو بھی ویلکم کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ وقت بھی بڑا سہانا ہے، اس وقت کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا حکومت کی طرف سے معمول ہے، انہوں نے سسٹم یہ بنایا ہے کہ بزنس 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہوگا، 5 بجے کے بعد
جو اسینشل بزنس ہے اس کے علاوہ کوئی بزنس نہیں ہو سکتا. یعنی گروسری کی شاپس ہو گئیں، کنوینئنس اسٹور ہو گئے، وہ کھلیں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی مارکیٹس ہیں وہ ساری 5 بجے جو ہے بند ہو جائیں گی. اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو یہ بھی دیکھا، جب وہ مسجد میں عصر کے وقت جو ہے وہ حاضر ہوتے یا مغرب کے وقت، وہ کہتے آفٹر 5 o'clock there is no business talk. Now we are going to link Allah subhanahu wa ta'ala. 8 to 5 is a worldly things. After 5 o'clock there is no business talk. تو یہ ایک اصول انہوں نے بہت پیارا بنا رکھا ہے. انسان اگر زندگی میں اپنے کچھ اصول رکھ لے تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا اجر اور کتنی برکت اور کتنی نعمت اور کتنا سکون ہے. اگر بندہ سارا وقت دنیا کے اندر ہی گھرا رہے تو دنیا نے تو کبھی نہیں چھوڑنا. اسی لیے دو لوگ کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے. ایک دنیا کا طلب کرنے والا جس کو پیسے کی ہوس لگ جائے، وہ ہر وقت پیسے کے وہ کبھی نہیں بھرتا. حدیث پاک میں ہے کہ اسے قبر کی مٹی ہی اس کی جو ہوس ہے اس کو پورا کرے گی. دوسرا شخص وہ ہے جو علم کی طلب میں لگ پڑا ہے، اس کی پیاس بھی کبھی نہیں بجھتی. ایک کی پیاس جو ہے بڑی محبوب ہے، دوسرے کی پیاس جو ہے وہ مذموم ہے. تو لہٰذا علم کی پیاس کی طرف جو ہے بڑھنا چاہیے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد اسماعیل میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جس میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس میں سے 8 آدمیوں کی گردنوں کا آزاد کرنا، اور پھر 7 کہ جن کی دیت آزاد کیسے کروائیں گے. قرآن مجید میں بہت اس کی تعریف کی گئی ہے. فک و رقبۃ، کہ گردن کا آزاد کروانا، کسی بے گناہ قیدی کو آزاد کروانا، یا کسی غلام کو پہلے وقتوں میں ان کو جو ہے وہ اپنا آزادی عطا کرنا، ان کے لیے دیت کا اہتمام کرنا، ان کے لیے مال کا اہتمام کرنا، یہ جو ہے بہت محبوب اللہ رب العزت کو عمل ہے. حتیٰ کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اس میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ گردنوں کا آزاد کروانا، یعنی جو بے گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ رہائی دلوانا، یا غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کروانا، یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے. آقا علیہ السلام نے 8 بنی اسماعیل یعنی اولاد اسماعیل کے 8 غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب قرار دیا. پہلے درجے میں دنیا کی ہر چیز سے محبوب، دوسرے درجے میں یعنی عصر سے مغرب تک ذکر والوں میں کہ اولاد اسماعیل سے 8 لوگوں کو جو ہے آزاد کروانا، اور ان کی ہر ایک کی دیت 12,000 ہے. اب اس سے مراد 12,000 درہم ہیں یا 12,000 دینار ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ جتنی 12,000 ایک کی دیت ہے، تو اب 8 کی دیت 96,000 جو ہے وہ درہم یا 96,000 دینار بن جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر جو ہے عصر سے لے کر مغرب تک ذکر کرنے والوں اور فجر سے لے کر طلوع شمس تک ذکر کرنے والوں کے لیے اجر بیان کیے ہیں. زندگی میں صرف، اور اس سے ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ شیڈول جو ہے، اگر انسان اپنا ٹائم ٹیبل اس طرح کا جو ہے بنائے تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. وقت کرتے کرتے جسٹ 40 دن میں اس کی روٹین اس طرح سے بن جائے گی کہ وہ اس چیز پر جو ہے وہ آ جائے گا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتوں کو حاصل کرے گا، اور حضور علیہ السلام کی پسند کو پانے والا بن جائے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور امت مسلمہ کو اس شیڈول کو اپنانے اور اس شیڈول کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.